السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جیسے ہی آپ قرآن کھولتے ہوں گے اور جیسے ہی آپ سورۃ تبارک الذی دیکھتے ہوں گے تو اس سورہ کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا اسمال نون آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے سورہ المزمل کے اندر یہاں پر بھی آپ کو ایک چھوٹا سا نون یعنی اسمال نون آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو اس کا پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ کو دوسرے سورہ کے اندر یعنی سورہ الجمعہ کے اندر بھی آپ کو یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا نون دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے کیا ہے، اس کا پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے، کیسے استعمال کیا جاتا ہے، سارا چیز میں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے 30ویں پارے کے اندر سورہ الہمزہ کے اندر بھی آپ کو یہاں پر چھوٹا سا نون دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو اس کا قاعدہ کیا ہے، کہتے کیا ہیں، سارا چیز میں آپ کو فل پروسیس پورا ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس لیے اگر دوستو نئے یوزر ہے، پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آل پریس کر لیجئے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو یہ سورہ تبارک الذی ہے 29 پارہ کے اندر۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پر پہنچتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اس طریقے سے آپ پڑھتے ہوں گے اور ایک نمبر آیت میں سانس توڑ دیتے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے میں توڑا ہوں اور رک گئے ہوں اسی طریقے سے آپ کو رکنا ہے۔ پھر ایک نمبر آیت سے جو الف کے نیچے نون دکھ رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے ابھی فی الحال میں، کیونکہ ہم نے سانس کو توڑ دیا ہے اور الف خالی ہے۔ خالی الف میں زبر دے کر الذی پڑھنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تو دوستو اس طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ ایک نمبر آیت میں ہم نے سانس کو توڑ دیا۔ اب نون کو ہم کب پڑھیں گے؟ تو دیکھیے جب یہاں پر ایک نمبر آیت میں سانس کو یعنی آیت نہیں کریں گے، سانس کو توڑیں گے نہیں، تب نون پڑھیں گے اور الف گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، اب دھیان دیجیے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، یعنی سانس نہیں توڑیں گے تو نون پڑھیں گے اور الف گر جائے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ تو دوستو اسی طریقے سے سورہ المزمل کے اندر جو کہ 29 پارہ میں ہے، یہاں بھی آپ کو ایک چھوٹا سا نون دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھنا کیسے وہ سارا چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کو بتا دوں، اس چھوٹا اسمال نون کو نون قطنی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، نون قطنی، اس چھوٹا سا نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اور دوستو اس کا کیا ہے کہ جب بھی اس کو آپ پڑھیں گے تو پیچھے والا الف یعنی حمزۃ الوصل ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے، اور اس نون کا استعمال جملہ کے بیچ میں ہوتا ہے۔ آپ اس سے ابتدا نہیں کر سکتے، یعنی شروع میں پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس کا جملہ کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کا قاعدہ بھی سمجھ لیے سورہ المزمل کے اندر، ورنہ اکثر لوگ یہاں غلط پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اوپر سے پڑھتا ہوں، ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا۔ اب میں نے 17 نمبر آیت میں سانس کو توڑ دیا ہے، تو شیبا، تو شیبہ کا جو الف ہے اس کو میں نے پڑھا ہے کیونکہ میں نے سانس کو توڑ دیا ہے، شیبہ، اس طریقے سے سانس توڑیں گے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور 17 نمبر آیت کے بعد جب سانس توڑ دیں گے تو الف کے اوپر زبر دے کر پڑھنا ہے اور نون کو پڑھنا نہیں ہے، اس طریقے سے السماء منفطر به كان وعده مفعولا، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اگر سانس کو توڑیں گے تو۔ اب دیکھیے دوستو سانس کو اگر نہیں توڑیں گے تو کس طریقے سے آپ پڑھیں گے؟ دیکھیے یہاں پر ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، تو دیکھیے سانس کو نہیں توڑیں گے تو شیبہ کا الف گر جائے گا اور نون کے اوپر جو الف ہے یہ بھی گر جائے گا،
ٹھیک ہے، کیونکہ نون کا استعمال ہو. شیبانس، 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 اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. شیبا کا الف گر جائے گا اور نون کے اوپر جو الف ہے وہ بھی گر جائے گا. شیبان السماء منفطر به، اس طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پیچھے سے پڑھ کے دکھا رہا ہوں. ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا. تو اس طریقے سے پڑھنا ہے. سمجھ میں آ گیا ہے؟ اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں، اور جب یہ جملہ کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے تو پیچھے والا الف گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو 28 پارہ کے اندر سورہ الجمعہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو اس کا آخر آیت یعنی 10 نمبر آیت جب آپ دیکھیں گے تو یہاں سے دیکھیے، یہاں بھی آپ کو چھوٹا سا نون دیکھنے کو مل جاتا ہے آیت نمبر 10 میں، اور الف کے اوپر گول سرکل دیکھنے کو مل جاتا ہے. اور یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر نون جو چھوٹا سا نون آیا ہے، یہاں پر کوئی گول آیت کا نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی رکنے کا کوئی آپشن نہیں دیا ہوا یہاں پر. تو یہاں پر کس طریقے سے پڑھیں گے یہ قاعدہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے 10 نمبر آیت سے میں پڑھ کے بتاتا ہوں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. تو یہاں پر میں آپ کو قاعدہ بتا دوں. دیکھیے او لہوانن، یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ نون کو پڑھنا ہی ہے، کیونکہ رکنے کا کوئی آپشن دیا ہوا نہیں ہے، سانس نہیں توڑنا. ٹھیک ہے، ٹوٹ گیا تو پھر سے پیچھے سے ہم کو لے لینا ہے، لیکن یہاں پر نون آپ کو پڑھنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے او لہوا، اس کے بعد الف کے بعد دیکھیے ایک الف دیا ہوا ہے اور الف کے اوپر گول سرکل دیا ہوا. تو اس الف کا ایک گول سرکل یعنی اس الف کو پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جب نون پڑھیں گے تو پیچھے والا الف گر جاتا ہے. تو یہاں پر آلریڈی کیا ہے، جملہ کے بیچ میں آیا ہے اور کوئی رکنے کا آپشن نہیں ہے، تو یہاں پر پڑھنا ہے نون کو، اس لیے گول دائرہ لگا دیا ہے الف کے اوپر کہ یہ الف کو پڑھنا نہیں ہے. تو اس طریقے سے او لہوانن. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو. چلیے ایک مرتبہ پڑھ کے آپ کو پورا سے اچھے سے بتا دے رہا ہوں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین. تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو سورہ الہمزہ کے اندر یعنی 30 پارہ کے اندر الہمزہ میں آپ کو 1 نمبر آیت کے بغل میں آپ کو دیکھنے کو چھوٹا سا نون مل جاتا ہے. تو اس کو بھی دیکھیں، یہاں پر آیت کا آپشن دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنے کا قاعدہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ یہ سورہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ 30واں پارہ کے اندر چھوٹا سورہ ہے. تو دیکھیے سب سے میں پہلے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. جب آپ سانس توڑیں گے تو تازیر تی ہے تو اس میں جزم لگ جائے گا جب رکیں گے. تو لُمَزَةٍ سانس توڑ دیا. اب سانس توڑنے کے بعد 1 نمبر آیت کے بعد ہم لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے. الف کے اوپر زبر دینا، نون کو پڑھنا نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددہ. تو یہاں بھی رکیں گے تو عددہ، ہا الٹا پہ سو ختم ہو جائے گا اور جزم لگ جائے گا ہاں میں، عددہ. ٹھیک ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم
मुसदा फ़ी अमद मुमद्ददा। तो ऊपर में कायदा आप समझ लीजिए कि जब आप सांस तोड़ देंगे तो लुमज़ा फिर अल्लज़ी से स्टार्ट करना है, जब सांस नहीं तोड़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी नून को पढ़ेंगे तो अलिफ जो नून के ऊपर वो गिर जाएगा इस तरीके से। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा या कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए यूज़र है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।